ہمارے یہاں عام طور پر مسلمانوں کا تصور یہی ہے، مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں، کہ بھائی اللہ کی زمین ہے، لہٰذا اللہ کی زمین پہ اللہ کا محبت بنانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ زمین لیں۔ بیشتر مساجد خود میرے علم میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بس اسی طرح سڑک کنارے بنا دی جاتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد پھر ایک طرح کا بحث و نزاع بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبضے کی زمین تو کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اللہ کا معبد کیا اس طریقے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کا اگر کسی کو علم ہو کہ جی یہ زمین ایسی ہے کہ جو ایجاد کے بغیر ہے، تو اس میں جو ترغیب رسول اللہ نے دی ہے کہ بھی چندہ وغیرہ دو، اس کو بناؤ، یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زمین کی دو ہی حیثیتیں ہیں۔ اس کی ایک عمومی حیثیت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس آ جاتی ہیں۔ یعنی زمین مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں ہوگی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس زمین کو آپ نیچے سے اوپر تک بھیج دیں، آپ اس میں حق تصرف دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ حق تصرف بیچ دیا جاتا ہے۔ جیسے میں گھر بنانے کے لیے، کوئی شخص زمین کاشت کرنے کے لیے، کوئی فیکٹری بنانے کے لیے لیتا ہے، تو دو ہی حیثیتیں ہیں، یا آپ نے اس کے کسی حصے، متعین حصے کا حق تصرف حاصل کیا ہے اور اس کی آپ نے ادائیگی کر دی ہے۔ تو جب آپ نے ادا کر دی رقم، تو اس کے بعد وہ حق تصرف آپ کے لیے خاص ہو گیا۔ آپ سے پوچھے بغیر اب وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک حیثیت یہ ہے۔ دوسری حیثیت وہ ہے کہ جس میں کسی فرد نے حق تصرف حاصل نہیں کیا، ظاہر ہے کہ نظم اجتماعی کی ملکیت ہے، تو اس میں نظم اجتماعی سے پوچھے بغیر فرد کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ میں نے تو یہ عرض کیا کہ مسجد بنانے کا کسی فرد کو اقدام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اقدام ہی اصل میں مسلمانوں کی اجتماعی جو کچھ بھی حیث ہے اسے کرنا ہے۔ یہ ان کے نظم اجتماعی کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ آپ نے محلے کی سطح پر قائم کر لیا تو وہ فیصلہ کریں گے، اگر آپ نے شہر کی سطح پر قائم کیا تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اگر آپ نے ایک پوری قوم کی سطح پر کیا ہے تو وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں بھی ایسی زمین موجود ہے جس میں کسی شخص کا حق تصرف نہیں ہے، وہاں وہ نظم اجتماعی کے پاس ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ایک اینٹ بھی نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کا جو تصرف بھی کیا جائے گا وہ ایک ناجائز تصرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کے دین کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے کوئی ناجائز کام کیا جائے۔ آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ روایت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ نے توضیح کی ہے کہ وہ اگرچہ ایک جو صحرائی پرندہ ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ آپ نے مدد کی ہو، تو غام صاحب آپ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ مسجد کے چھوٹے سے چھوٹا ہونے کی تعبیر ہے، اسے فی الواقع گھونسلے اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ یہ جو زبان کی اس طرح کی تعبیرات آتی ہیں ان کو بھی منطقی انداز میں لیتے ہیں، تو آپ نے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ زبان، اس کے اسالیب، ان میں بالعموم لوگ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں متکلمین کی کتنی بحثیں ہیں جو زبان کے اسی طرح کے مباحث کی وجہ سے الگ الگ گروہوں کے وجود میں آنے کا باعث بن گئی ہیں، اور ان میں ایک طرح کا جدال برپا رہتا ہے۔ یہاں پہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں لینا ہے، یہاں مجازی معنی میں لینا ہے، یہاں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں، یہاں کس حد تک کس بات کو کس طرح سمجھنا ہے، یہ سب بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ذرا تنبیہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کر لے کہ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک چھوٹی مسجد اس طرح گھونسلے کی طرح ہی بنائی جا سکتی ہے۔ مسجد ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس میں لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کسی چونٹی کو داخل کرنا ہے یا کسی پرندے کو داخل کرنا ہے۔ تو یہ تعبیرات ہوتی ہیں، اور ادبی اسلوب میں ان تعبیرات سے کسی تصور کو واضح کرنا مقصود رہا ہے۔ یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں بھی استعمال کی ہے۔ ہم سب بہت خوب۔